أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد وعلى اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس مجلس کو، عبادت کو، گریہ کو اور پرسے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور ہم سب کو حسین ابن علی کے نقش قدم پر معرفت کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. گفتگو معرفت کے حوالے سے چل رہی تھی، اور اس کے ضمن میں مختلف پہلو اور نکات آپ کی خدمت میں بیان ہوئے. انسان کی زندگی میں سب سے پہلی چیز جو اس کو باقی موجودات سے الگ تھلگ کرتی ہے وہ اس کی معرفت ہے. معرفت ہی ہے جو انسان کے عقل و شعور اور ادراک کی قوت کا فیصلہ کرتی ہے. اگر معرفت ہے تو انسان سخت ترین حالات میں بھی کامیابی اور سرخ روئی کے ساتھ نکل آتا ہے، اور اگر معرفت نہیں ہے تو بہت چھوٹے چھوٹے امتحانات میں انسان ناکامی کے منہ دیکھتا ہے اور گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر پڑتا ہے. ہمارے سامنے تاریخ اسلام اس حوالے سے بھرا پڑا ہے. جب ثقیفہ کا موضوع سامنے آیا تو وہ 1,00,000 سے زیادہ اصحاب رسول کہاں چلے گئے جن کی نگاہوں کے سامنے من کنتو کا اعلان ہوا تھا، جن کے کانوں نے علی مع الحق والحق مع علی کی ندا سنی تھی، جن کی آنکھوں نے در علی اور در فاطمہ پر نبی کریم کو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہتے ہوئے دیکھا بھی تھا اور سنا بھی تھا. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. معرفت جیسے جیسے بڑھتی ہے ویسے ویسے لوگ نکھرتے چلے جاتے ہیں، اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ علم آگے بڑھتا ہے، شعور آگے بڑھتا ہے،
دانش آگے بڑھتی ہے، نتیجتاً ہر آنے والی نسل گزشتہ نسل کی نسبت اپنی معرفت، علم، دانش اور شعور میں کئی قدم آگے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے علم ترقی کرتی ہے اور مستقبل میں آنے والی نسلیں ماضی کی نسلوں کی نسبت بہت آگے ہوگی علم و معرفت میں۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ ماضی کے بڑے بڑے علماء، دانشور بعض اوقات آج کے بڑے درمیانی سطح کے علماء اور دانشوروں سے عقل و فہم میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دانش اور علم کا آگے بڑھ جانا۔ نیوٹن نے جس زمانے میں کچھ خاص فارمولے دریافت کیے اور کچھ خاص دعوے کیے، اس زمانے کے لوگوں اور اہل علم و دانش کی نسبت اگر دیکھا جائے تو نیوٹن ٹاپ پر تھا، اس لیے اس کا نام چمک رہا ہے۔ لیکن آج کے بڑے بڑے سائنسدانوں کے مقابلے میں اگر نیوٹن کو رکھا جائے تو نیوٹن کا علم ان سائنسدانوں کے علوم کے 1/10 حصے کے برابر بھی نہیں ہے۔ علم نے ترقی کیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک زمانے میں آپ کے پاس وہ موبائل ہوتا تھا، چھوٹا سا دستی، ایک زمانے میں اس سے پہلے ایک بہت بڑا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا جس سے آپ صرف سنتے تھے اور بولتے تھے اور اس کو اس زمانے کی سب سے بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اس نے شکلیں بدلی، سائز چھوٹا ہوتا چلا گیا اور کام کا گراف اور اس کی مقدار بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ بالکل مٹھی میں بند کرنے والے موبائل بھی آ گئے اور آپ بڑے شوق سے استعمال کرتے تھے۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ اب وہ کچرا دانوں میں ہے اور آج جو ہے جدید ترین جو موبائل آپ کے ہاتھ میں آیا ایٹ اے ٹائم 20 کام ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے اور آدمی کہتا ہے یار ایسی چیز بنی ہے، جبکہ صرف 20 سال پہلے اس چیز کا تصور نہیں تھا اور اس زمانے میں جو موبائل تھا وہ اس زمانے کی سب سے بڑی ایجاد تھی۔ یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے اس زمانے کی چیز سب سے بہتر تھی اور بنانے والا سب سے بڑا اہل دانش اور سائنسدان تھا۔ لیکن آج کے سائنسدان کے مقابلے میں کیا ہے؟ آج کا سائنسدان بہت آگے ہے۔ یہی کیفیت علم و دانش کی ہے۔ جو لوگ نبی کریم کے ساتھ بیٹھ کر ایک عرصہ زندگی کا گزارتے ہیں اور نبی کریم ان سب کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ کاغذ اور قلم لے آؤ، میں تمہارے لیے نجات کا پروانہ لکھ دوں، اور اس کے بعد ایک صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، نبی کی کسی تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ آواز اونچی ہوتی ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب نبی کچھ بولیں تو ان کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرنا، اگر آواز صرف اونچی کرو گے تو تمہارے ماضی کے سارے نیک اعمال جہنم چلے گئے، تباہ ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے نبی کے مقابلے میں اجتہاد کیا ہے، نبی نے کہا تو کیا ہوا، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، نبی کی کسی تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجتاً نبی کو لکھنے نہیں دیتے۔ اب ذرا سوچئے، اگر علم کی ترقی کے بعد آج اگر نبی خود تشریف لے آئیں اور کوئی بات کرے تو آج کا مسلمان کس طرح سے بیہیو کرے گا؟ آج نبی کریم کی شان اقدس میں کوئی چھوٹی سی بے حرمتی کہیں پر نظر آئے تو انسان آگ بگولا ہوتا ہے، اپنی جان دینے کے لیے قربان ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ناموس نبی پر، حیثیت نبی پر، نبی کے تقدس پر، نبی کی آبرو پر، نبی کی عزت پر حرف آنے نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس زمانے میں معرفت کم تھی، آج معرفت زیادہ ہے۔ انسان کی عقل کی ترقی کا نتیجہ ہے، یہ علم و دانش کی ترقی کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ مکتب تشیع اور مکتب اہل البیت کی تعلیمات بھی آہستہ 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 ریفائن ہو کر آج جس صورت میں آپ کے سامنے ہے، یہ اسی حدیث و قرآن کے تسلسل اور اس کے مفہوم کے بیان ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج جو کچھ ہم قرآن سے سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے 200 سال پہلے ہمیں سمجھ نہ آتی۔ روایت بیان کرتا ہوں امام صادق علیہ السلام کی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بڑی بات۔ امام صادق علیہ السلام نے رسول کریم سے نقل فرمایا، رسول کریم نے حکم فرمایا کہ یہ جو تم سورہ اخلاص سنتے ہو، سورہ اخلاص کو اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرو۔ آج تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، لیکن ایک نسل آئے گی جس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے۔ کیا وہ ترجمے کی بات کرتے ہیں؟ قل هو اللہ احد کہہ دو کہ خدا ایک ہے؟ نہیں، ترجمے کی بات نہیں کرتے، ترجمہ ہر ایک کو سمجھ آتا ہے، لیکن اس ترجمے کے پیچھے جو مفہوم پوشیدہ ہے، جو معرفت پوشیدہ ہے، اس معرفت تک پہنچنے کے لیے جس عقل کی ضرورت ہے وہ اس دور میں نہیں ہے، لیکن آئندہ آنے والے دور میں وہ عقل بشر کو ضرور ملے گی۔ اس لیے قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ کسی بھی فرد بشر کی لکھی ہوئی کتاب آپ دیکھیں، یہ جو نصاب تعلیم میں چینجنگ آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کمپیوٹر سائنس۔ 25 سال پہلے جب کہا جاتا تھا کمپیوٹر تو انسان کا دماغ گھوم جاتا، پتہ نہیں کیسی چیز ہے۔ 30 سال پہلے جب انسان کمپیوٹر کا نام سنتا تو کہتا تھا پتہ نہیں کیسی عجیب و غریب تخلیق ہے انسان کی۔ لیکن آہستہ 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 تبدیلیاں آتی چلی گئیں، انسان ترقی کرتا چلا گیا۔ اب اگر آپ آج سے 30 سال پہلے کے کمپیوٹر سائنس کی کتابیں نکال کر دیکھیں تو وہ بچوں کا کھیل لگتا ہے۔ یہ انسانی بشری فکر کے ارتقاء کا نتیجہ ہے کہ انسان جب صرف 30 سال پہلے جب کمپیوٹر میں بات کرتا تھا تو وہ اس زمانے کے لوگوں کو معجزہ لگتا تھا، آج کے زمانے کے آج کے زمانے کے لوگوں کو بچوں کا کھیل لگتا ہے۔ کیوں؟ چیز وہی ہے، فکر انسانی میں ارتقاء پیدا ہوا ہے۔ تو اس لیے آج قرآن سے جو بات آپ کو سمجھ آتی ہے ہو سکتا ہے 1000 سال پہلے کے لوگوں کو سمجھ نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ دین بھی نشو و نما پاتا ہے، ترقی کرتا ہے، دین کے اصول ثابت ہیں، لیکن مفاہیم آہستہ آہستہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تھوڑا سا مزید وضاحت کر دوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو آج کمپیوٹر کا علم ہے 100 سال پہلے بھی یہ علم حقیقت میں ذہنی زمینی حقیقت کے طور پر موجود تھا یا نہیں تھا؟ عقل انسانی نے کشف نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ عقل انسانی کی وہاں تک پہنچ نہیں تھی۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عقل انسانی کی پہنچ شروع ہوئی تو کشف ہونا شروع ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کے مفاہیم بھی صدر اسلام میں نبی کریم پر قرآن کے اترنے اور نزول کے زمانے میں موجود تھے۔ ایسا نہیں ہے کوئی نئی چیز آئی ہے، لیکن عقل بشری میں وہ کشش نہیں تھی کہ ان چیزوں کو کشف کرتا اور سمجھتا۔ اس لیے قرآن کے مقابلے میں بھی نص کرتا اور اپنی رائے کا اظہار کرتا اور کھڑا ہو جاتا۔ اگر قرآن یہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں، اگر رسول یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں۔ لیکن جیسے جیسے عقل بشری آگے بڑھتی چلی گئی، لوگوں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا، اس کے بعد اپنے عجز، اپنی ناتوانی، اپنی کمزوری، اپنی مخلوق ہونے کی دلیل سمجھ آتی چلی گئی اور اللہ کے کلام کی عظمت بھی سمجھ آتی چلی گئی۔ آج بڑے سے بڑے علامہ کو لا کر آپ بٹھائیے، اسے کہیے قرآن یہ کہتا ہے، آپ کی اپنی بھی کوئی رائے ہے؟ کہے گا نہیں، جو قرآن نے کہا وہ سر تسلیم کرنا۔ آج اگر آپ کہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ لاؤ میں کاغذ
قلم لکھ دوں تمہاری نجات کا ضامن لکھ دوں گا جس سے تم گمراہ نہیں ہوگے، تو آج کا کوئی بھی صاحب علم، صاحب فکر، صاحب دانش یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ کہے نہیں رسول اللہ نے یہ کہا تو کیا ہوا، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، رسول اللہ کی تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے بشر کی فکر اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ جو رسول کہتا ہے وہی اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کہتا ہے وہی رسول کا کلام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے عالم بشریت کے اندر فکری ارتقاء پیدا ہوتی چلی جائے اور اس ارتقاء کے نتیجے میں انسان اوپر جائے، پرواز کرے، عقل کھلے، عقل کے دروازے کھلے، علم میں اضافہ ہو، دانش میں اضافہ ہو، ویسے ویسے اہل البیت زیادہ سمجھ آتے چلے جائیں گے۔ عقل بند ہو تو سمجھ نہیں آئیں گے۔ یزیدیوں کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، امویوں کے عقلوں کے دروازوں پر تالے پڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ جنگ کے لیے نکلے۔ لیکن آج اگر آپ کسی سے کہیں تو کوئی بھی اگر موحد ہے تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اہل بیت سے لڑوں گا، وہ کہے گا اہل بیت آئیں میں ان کی اطاعت کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو دو طبقات بنے، ان طبقات میں ایک اہل البیت کا تابعدار طبقہ تھا، دوسرا اہل البیت کے مقابلے میں کھڑا طبقہ تھا، ایک تیسرا بڑا طبقہ تھا جو خاموش طبقہ تھا۔ اہل البیت کے تابع اور حامی طبقے کی تعداد کیا تھی؟ بیت فاطمہ میں انگشت شمار، انگلیوں پہ آپ گن سکتے تھے بیت فاطمہ میں۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج آپ گننے نکلیں، آپ ان کو گن کر ان کو مکمل احاطہ نہیں کر سکتے۔ عقل میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا چلا گیا ویسے ویسے افراد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، جیسے جیسے عقل بشری میں ارتقاء پیدا ہوگا ہر فرد پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ یہ تقریر نہیں ہے، یہ حقائق عالم ہے، حقائق عالم۔ چند سال پہلے لال مسجد اسلام آباد کا واقعہ ہوا، اگر آپ کو یاد ہو۔ لال مسجد کا مولوی کون تھا؟ عبدالعزیز کا باپ، اس سے پہلے، اور اس نے یزید پر، اس کی توصیف پر لکھی ہوئی کتاب پر تقریض لکھی تھی، گویا یزید کو امیر المومنین کہتا تھا۔ ذرا سوچئے، یزید کو امیر المومنین کہتا تھا۔ ابھی اس کے بڑے بیٹے عبدالعزیز نے بھی دوبارہ امیر یزید کے نعرے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ لیکن جب لال مسجد والے مشرف حکومت میں مشکلات کا شکار ہوئے، اگر آپ کو یاد ہو اخبارات کی شہ سرخیوں میں ایک دن یہ خبر چھپی کہ عبدالرشید نے، جس کو غازی عبدالرشید کہا جاتا تھا، اس نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس معرکے میں حسین ابن علی کے رستے پر چل کر شہادت قبول کریں گے۔ باپ یزید کو امیر یزید کہتا ہے اور بیٹا ان حالات اور انوائرمنٹس کی وجہ سے اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ حق ہمیشہ حسین کے ساتھ ہے۔ حالات کا جبر پہنچائے یا عقل و شعور کا ارتقاء، انسان کے مستقبل کی جو نوید ہے وہ اہل البیت ہیں اور حسین ابن علی ہیں۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے محمد والے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ جیسے جیسے عقل انسانی میں اضافہ ہوگا، معلومات میں انسان میں اضافہ ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا، شعور میں اضافہ ہوگا، انسان اس بچے کی طرح سے جو بچپن میں غلاظتوں سے کھیلتے ہوئے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے
مختلف جگہوں میں غلاظتیں بکھری پڑی ہوں، وہ کھیلتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات کھیلتے ہوئے وہ اپنا وہ گندا ہاتھ منہ میں بھی ڈال لیتے ہیں. لیکن جب وقت گزرتا ہے وہ عقل و شعور کی منزلوں پر قدم رکھتے ہیں، عقل کو ارتقاء ملتی ہے، اس کے بعد وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بھی ایسا کھیل کھیلے. کیوں؟ عقل انسانی کا ارتقاء. اب ذرا آئیے، ہم سے اہل البیت کیا چاہتے ہیں کہ ہم ابتدا ہی سے اہل البیت کی تعلیمات کو یا مان کر یا ایمان لا کر اس طرح سے سمجھیں کہ ہمارا بیہیویئر وہ ہو جو 100 سال بعد ارتقاء پانے کے نتیجے میں بنتا ہے، وہ ابھی سے ہم بیہیویئر دکھانا شروع کر دیں. ان کی تعلیمات آپ کی تکمیل کے لیے ہے، ان کی تعلیمات آپ کو اوپر لے جانے کے لیے ہے. اس لیے آپ ان کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے جس میں ارتقاء ہو. ہماری زندگیوں میں ارتقاء ہے. ہم نادان تھے دانا ہوئے، ہم لا علم تھے عالم ہوئے، ہم کلچرڈ نہیں تھے لیکن کلچرڈ ہوئے، ہم بد تہذیب تھے متمدن ہوئے اور تہذیبی رویے ہمارے بہتر ہوئے. ہم سیکھے ہوئے نہیں تھے لیکن ہم نے سیکھا اور سیکھتے 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 ایک بہتر پوزیشن میں آ گئے. لیکن ائمہ اطہار ایسے نہیں آئے، اہل البیت ایسے نہیں آئے. وہ سیکھے سکھائے ہیں، وہ علم لدنی کے مالک ہیں، وہ اپنی پیدائش سے عالم ہیں، موت تک عالم ہیں. ان کی زندگی میں ارتقاء کا کوئی مطلب نہیں ہے. ان کا بچہ بھی وہی ہے جو بزرگ ہے. اس لیے وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ارتقاء پائیں. یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم پاک ہیں، تمہیں بھی پاک بنانا چاہتے ہیں. میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا. کسی نے آ کر امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ کسی نے، یہ غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، آپ سب سے، جوانوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے میں درخواست کروں گا، غور سے سنیے گا. کسی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو گناہ کر دیتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ اب جواب دیکھیے، جواب کیا ہے. اب میں یہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، روایت کے الفاظ نہیں. تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ فرض کریں بندے نے کہا 30 سال. کہا جب سے تم نے شعور کی زندگی میں قدم رکھا ہے، یہ اب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، شعور کی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد کبھی ایک نقطے پر تم نے سوچا ہے؟ کہا وہ کون سا نقطہ؟ فرمایا یہ بتاؤ، روز تم صبح نیند سے اٹھتے ہو؟ کہا ہاں اٹھتا ہوں. رفع حاجت کے لیے جاتے ہو؟ جی رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں. تمہارے وجود سے تمہارا کھایا پیا ہوا جو کچھ ہضم ہو گیا اور جو کچھ باقی رہ گیا وہ خارج ہوتا ہے؟ ہاں جی ہوتا ہے. کبھی تم نے سوچا کہ جو تمہارے بدن سے نکلنے والی غلاظت ہے اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لو؟ ایک لمحے کے لیے سوچا اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا. پوچھا کیوں ایسا نہیں ہوا؟ انسان کا ذہن تو آزاد ہے، قید میں تو نہیں ہے، کوئی بھی خیال آ سکتا ہے. انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کوئی اور خدا ہو تو کیسا ہوگا. جب اللہ کے مقابلے میں دوسرے خدا کا تصور ہو سکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا یا دو خدا ہوتے تو یہ زمانہ اور یہ زمین اور یہ کائنات فساد کا شکار ہو کے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. یعنی دوسرے خدا کا تصور بھی ممکن ہے. لیکن یہ تصور کیوں پیدا نہیں ہوا تمہارے ذہن میں کہ کبھی اس غلاظت سے اٹھا کر منہ میں ڈال لو؟ سوچا اور اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ یہ اتنا غلیظ عمل ہے،
اتنا گندا عمل ہے کہ سوچتے ہوئے بھی گھن آتی ہے. چونکہ گھن آتی ہے، طبیعت انسانی کے بالکل خلاف ہے، اس لیے سوچے آدمی تو سر جھٹکتا ہے کہ ذہن سے یہ خیال نکل جائے، اس لیے کبھی اس طرح سوچا نہیں. کہا کہ گناہ اسی غلاظت کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. گناہ اس غلاظت سے بدتر ہے. جب بدتر ہے تو پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ گناہ انجام دیں؟ جیسے تم اپنے منہ میں ڈالنے کا نہیں سوچ سکتے، اسی طرح سے اہل البیت کا کوئی فرد اس کے انجام دینے کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ محبوب کی مخالفت ہے. محبوب کی، اور محبوب اور محب کے درمیان جب فاصلہ نہیں ہوتا، دونوں جڑے ہوتے ہیں، تو پھر نجاست کو اندر داخل ہونے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. اس لیے جو بھی علی والا ہوگا اس کی زندگی پاکیزہ ہوگی. علی نور ہے یا نہیں؟ علی طاہر و مطہر ہیں یا نہیں؟ اہل البیت گناہوں سے پاک ہیں یا نہیں؟ جو خود پاک ہیں ان کے پیروکار کیسے نجس ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی خطا بھی سرزد ہو تو فوراً انسان لوٹے اور انہی ہستیوں کی بارگاہ میں سر رکھے، انہی ہستیوں کے قدموں پر اپنی پیشانی رکھے کہ ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم پر ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہمارا ہوا و ہوس اور نفسانی خواہشیں غالب آ جاتی ہیں. آپ ہم پر رحم کیجئے اور ہمیں ان نجاستوں سے دور فرمائیے. ہمیں اس کا سہارا لینا ہے. ان سے توسل کا مطلب ہی یہی ہے، ان سے توسل کا مطلب ہی یہی ہے کہ اہل البیت کا دامن تھامے رکھو ہمیشہ. کوئی مرحلہ ایسا نہ ہو دعا میں اہل البیت، زاری میں اہل البیت، رونے رلانے میں اہل البیت، نماز پڑھنے میں اہل البیت، نیکیوں میں اہل البیت، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں اہل البیت، کسی بیوہ کی مدد پہنچانے میں اہل البیت، نماز میں اہل البیت، حج میں اہل البیت، روزے میں اہل البیت. جہاں جہاں کوئی نیکی ہے وہاں پر ان کا دامن تھام کر جائیں گے تو وہ آپ کو ادھر ادھر جھکنے اور لڑکنے نہیں دیں گے، بچا کر لے کر جائیں گے، اور عمل خیر بھی آپ کی تمام آفات سے بچ جائے گا. یہ جو عمل خیر ہے، عمل خیر دو پہلو ہیں اس کے، ایک اس کا انجام دیا جانا اور دوسرا اس کو تمام آفات سے بچانا. اب یہاں پر ملتان میں آپ کے ہاں زرعی زمینیں اور باغات بہت ہیں. آپ جب آم کا فصل جو ہے، آم کی فصل تیار ہوتی ہے تو تیار ہونے میں کتنے مراحل ہوتے ہیں؟ آپ کی فصل تیار ہوتی ہے، آپ مختلف قسم کے سپرے کرتے ہیں، مختلف قسم کے بیج ڈالتے ہیں، مختلف قسم کی ایسی حرکتیں اور ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے ان آموں کو بیماری نہ لگے، کیڑے نہ لگے، سنڈیاں نہ لگے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو. کرتے ہیں یا نہیں؟ صرف پودا لگانا کافی ہے نہیں ہے، بلکہ پودا لگانے کے بعد اس کو اس کی آخری منزل تک پہنچانے کے لیے ہر مرحلے میں اس کا خیال رکھنا اور اس کو ہر طرح کی سنڈی اور ہر طرح کے کیڑے مکوڑوں سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ تو نیک عمل بھی ایسا ہی ہے، نیک عمل بھی ایسا، یہ ایک انجام دینا کافی نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اس کو 10 گنا ملتا ہے. یہ جو 10 گنا ملتا ہے یہ ایک جگہ قرآنی آیت میں ہے، لیکن بعض جگہ انفاق کے حوالے سے
اللہ کہتا ہے کہ انفاق کے عمل کو اللہ ملٹیپلائی کر کے آپ ایک دیتے ہیں تو اللہ آپ کو 700 گنا واپس کرتا ہے. کتنا؟ 700 گنا. آپ کسی یتیم کی فیس خاموشی کے ساتھ لے جا کر دیتے ہیں کسی کو بتائے بغیر. آپ کسی بیوہ کے گھر شور شرابہ کیے بغیر، اشتہار لگائے بغیر اس کا کھانا، اس کا راشن لے جا کے آرام سے دے دیتے ہیں اور اپنا بھی نہیں بتاتے، اور سودا کرتے ہیں اپنے رب سے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. وہ لوگ جو اللہ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، اللہ سے سودے بازی کرتے ہیں. اللہ سے کیا سودے بازی کرتے ہیں؟ اشترا یعنی خریدتے ہیں. اللہ کیا خریدتا ہے؟ آپ کی جانوں کو، آپ کے اموال کو، آپ کی عزت کو، آپ کی صحت کو، آپ کے تھکن کو، آپ کے آرام کو. راتوں کی تاریکیوں میں جب آپ خاموشی کے ساتھ کوئی مال اٹھا کر اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھ کر دور کا فاصلہ طے کر کے جاتے ہیں تو زحمت ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ زحمت اللہ خریدتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. ان کی نفسوں کو اور جانوں کو بھی خریدتا ہے اور ان کے اموال کو بھی خریدتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور عوض میں نتیجے کے طور پر اس کو کیا دیتا ہے؟ جنت عطا کرتا ہے. اب ذرا غور کیجیے گا قرآن کیا کہتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے اس کو ہم 10 گنا دیتے ہیں. ایک نیکی لے کر کہاں آتا ہے؟ من جاء ہے، من فعل نہیں ہے. یعنی جس نے ایک نیکی کی یہ نہیں کہا قرآن نے. کہہ سکتا تھا یہ نہیں. من فعل جس نے انجام دیا یہ نہیں کہا. من عمل جس نے عمل کیا یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ من جاء میں اور فعل یا عمل میں بڑا فرق ہے. عمل یعنی انجام دینا، فعل یعنی ارتکاب کرنا. لیکن جاء کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سنبھال کر تمام آفات سے، تمام سنڈیوں سے، تمام بیماریوں سے، تمام اس طرح کی مشکلات سے بچا کر رب تک پہنچانا. من جاء کا مطلب یہ ہے. اس لیے جب کوئی شخص کوئی نیکی انجام دیتا ہے تو اس نیکی کو کبھی ریاکاری کی سنڈی لگ جاتی ہے، کبھی احسان کا کیڑا لگ جاتا ہے، کبھی غبار اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں تو ایسا آدمی ہوں، میں تو ایسے بڑے بڑے کام کرتا ہوں اور باہر سارے شہر میں آپ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. میں یتیموں کا خیال رکھتا ہوں، تم کیا کرتے ہو؟ میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں، گویا میں بہت بڑا انسان ہوں. تم ہو کون؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تم ہو کون؟ من کان اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ. امیر المومنین فرماتے ہیں، ذرا غور کیجیے، قربان جاؤں امیر المومنین کے اس حکیمانہ کلام پر. جس شخص کی ابتدا نطفے کا ایک نجس قطرہ ہے اور جس کی انتہا گلے سڑے بدبودار گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. ابتدا اس طرح کی نجاست، انتہا اس طرح کی بدبو، درمیان میں فکیف یتکبر ما بینہما. ان دونوں مراحل کے درمیان انسان اپنے آپ کو بہت بڑی توپ چیز سمجھ کر دوسروں پر احسان کرتا پھرے اور یہ سمجھتا پھرے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. تم ہو کون؟ تم ہو کون؟ اس لیے یہ جو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ہے، اس کی روح کو سمجھیے کہ کوئی نیکی اگر کرے تو اس کو غیبت کا کیڑا نہ لگنے دیں، تہمت کا کیڑا نہ لگنے دیں، جھوٹ کا کیڑا نہ لگنے دیں، خود پسندی کا کیڑا نہ لگنے دیں. دینے والے کا احسان مند ہونا میرا فرض ہے، لیکن دے کر احسان کرنا یہ سب سے بڑی پستی ہے.
ایسی پستی کا مظاہرہ نہ کریں، چھپا کر دے۔ کرامت نفس اور چیز ہے، کرامت نفس اور چیز ہے۔ حضرت علی اکبر کو روایات میں کریم اہل البیت کہا جاتا ہے۔ کیا؟ کریم اہل البیت۔ کیوں وہ کریم ابن کریم ہے؟ کیوں کریم اہل البیت کہا جاتا ہے؟ مدینہ کے باہر سے جب لوگ آتے تھے مدینہ، عربوں میں ایک روایت تھی کہ جو شخص درماندہ ہو، مسکین ہو، سفر خرچ جس کا ختم ہو چکا ہو، جاننے والا کوئی نہ ہو، زیادہ سفر موجود نہ ہو، مانگتے ہوئے شرم آتی ہو، تو عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ شہر میں تلاش کرتا تھا کس کے گھر کے مین دروازے کے اوپر چراغ جل رہا ہے۔ یہ چراغ کا جلنا علامت تھی کہ اس گھر والے کسی بھی آنے والے کی ہر طرح کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو جب مدینے کے باہر سے کوئی شخص آتا تھا اور پوچھتا تھا بھئی یہاں پر کوئی کریم ہے، تو لوگ بتاتے تھے کہ فلان کوچے بنی ہاشم میں دروازہ ہے، وہاں پر علی اکبر رہتے ہیں جو کریم ابن کریم ہے، جاؤ ان کے دروازے پر۔ اور حضرت علی اکبر کیا کرتے تھے؟ گھر کے اندر سے جو اس کی ضرورت ہوتی تھی دروازہ آدھا کھول کر نکال کے دیتے تھے، تاکہ لینے والا دینے والے کو نہ دیکھے اور دینے والا لینے والے کو نہ دیکھے۔ یہ کرامت نفس ہے۔ یہ کرامت نفس کیسے پیدا ہوتی ہے؟ معرفت کے ذریعے سے۔ جہاں معرفت ہوگی کرامت ہوگی، ابتدائے انسانیت سے انتہا تک یہ انسانی کرامت ہے۔ حاتم طائی کا نام سنا ہے آپ نے؟ حاتم کی بیٹی کو جنگ میں قیدی بنا کر لایا گیا نبی کریم کی بارگاہ۔ جب لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی کہ حاتم کی بیٹی آئی ہے تو کہا میرے پاس لے کے آؤ۔ لے کے آئے، نبی کریم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اپنی چادر بچھائی اور حاتم کی بیٹی سے کہا کہ اب بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج تک ہم نے آپ کو اس طرح کا بیہیویئر کسی اور سے کرتے نہیں دیکھا، حاتم کی بیٹی سے کیوں؟ کہا کہ یہ کریم شخص کی بیٹی ہے۔ کریم شخص وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب حاتم اپنے گھر میں لوگوں کو دیتا تھا تو کس طرح سے دیتا تھا؟ یہ دو بھائی تھے، حاتم کا ایک اور بھائی بھی تھا، وہ اس بھائی کی نسبت مختلف تھا، ماں ایک ہی تھی، بھائی حاتم سے جلتا بھی تھا، یہ اس کو اتنی شہرت ملی ہوئی ہے اور میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایک دن بھائی نے اپنی ماں سے کہا کہ میں حاتم سے آگے بڑھ کے دکھاؤں گا تمہیں۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ آپ دیکھ لینا۔ کہا کہ تم جو کچھ بھی کرو حاتم سے آگے نہیں جا سکتے، حاتم اور ہے تم اور ہو۔ کہا اچھا دیکھ لینا میں آگے نکلوں گا۔ حاتم نے ایک کام کیا تھا کہ اپنے گھر کے باہر ایک کمرہ بنا لیا تھا، اس کمرے کے چاروں دیواروں پہ چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھے ہوئے تھے جس میں سے ایک ہاتھ اندر آ سکے۔ ہاتھ اندر آتا تو جو بھی آتا اس میں کچھ نہ کچھ پیسے وہ رکھ دیتا اور وہ مانگنے والا لے کر چلا جاتا، نہ وہ حاتم کو دیکھتا نہ حاتم اس کو دیکھتا۔ اس نے بھی، بھائی نے بھی یہی کام کیا، سوراخ بنوا لیا اور لوگوں میں اعلان کروا دیا۔ اب لوگ آئے، ایک سوراخ سے ایک ہاتھ آیا، پیسہ ڈال دیا، دوسرے سوراخ سے وہی ہاتھ اندر آیا، اس نے دیکھا پہچان لیا، پکڑ لیا، کہا شرم نہیں آتی؟ ابھی تو تم نے پیسے لیے تھے۔ ماں ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی، کہا کہ بیٹا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم حاتم نہیں بن سکتے۔ کہا مطلب؟ کہا حاتم ان تمام سوراخوں سے ایک ہی ہاتھ بار بار آتا تو تب بھی کبھی پکڑتا نہیں تھا اور کہتا نہیں تھا کہ تم نے وہاں سے بھی لیا تھا، کرامت کا ایسا مظاہرہ کرتا تھا۔ لہذا نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ حاتم میں ایسی صفت ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا تھا اور کرتا ہے، اس لیے اس باپ کی اس صفت کی وجہ سے میں اس بیٹی کی تکریم کر رہا ہوں۔ باپ کی اس صفت کی وجہ سے بیٹی کی یوں تکریم ہو رہی ہے۔
تو اسلام اس کرامت کا مرتبہ ہے، اس کرامت کا، اور اس کرامت کے نتیجے میں انسان کو وہ ارتقا بخشتا ہے، بلندی بخشتا ہے، اوپر لے جاتا ہے۔ روح جیسے 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 اوپر چلی جاتی ہے، اعمال اتنے ہی بڑے اور برتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سلوات دیجیے میں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، چونکہ آج یہاں پر آخری مجلس ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم کم از کم ان مجالس سے جب اٹھیں تو کچھ لے کر اٹھیں، خشک باتیں نہ ہوں، خشک مفاہیم نہ ہوں، بلکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمارے یقین میں اضافہ ہو، ہمارے عمل میں بہتری آئے، ہمارا بیہیویئر بتائے کہ ہم نے حسین ابن علی کی مجلس سے کچھ سیکھا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، ہمارا ہر عمل تولا جاتا ہے اور پرکھا جاتا ہے۔ کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں ہے جو تولا نہ جائے اور پرکھا نہ جائے۔ آپ نے سنا ہے نا، نیت المؤمن خیر من عملہ وَنِيَّةُ الْكَافِرِ شَرٌّ مِّنْ عَمَلِهِ۔ ایک مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے کار خیر کی نیت کر لی کہ میں نے یہ کار خیر ہر صورت میں انجام دینا ہے، اس کے لیے آپ نے کوشش بھی کی، تلاش بھی کی اور تمام تر مقدمات فراہم کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کر نہیں سکے۔ اسلام کہتا ہے اس عمل کا جتنا ثواب تھا اس ثواب سے زیادہ اس کی اس نیت کا ثواب اس کو ملے گا۔ انسان کی نیت دیکھیے پاکیزہ ہو تو اللہ کیسے اجر دیتا ہے۔ وَنِيَّةُ الْكَافِرِ شَرٌّ مِّنْ عَمَلِهِ۔ اور جب کوئی کافر کوئی بدنیتی کرتا ہے اور نیت کرتا ہے، وہ اگرچہ انجام نہ دے پائے لیکن چونکہ اس نے کوشش کی ہے اور انجام نہیں دے پایا، اس لیے اس کو اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو بھی پرکھتا ہے، ہمارے ارادوں کو بھی پرکھتا ہے، ہماری نگاہوں کو پرکھتا ہے، ہمارے بدن کے اعضاء کے حس کو محسوس کرنے کی صفت کو پرکھتا ہے، ہمارے کانوں کو پرکھتا ہے، ہمارے دلوں کو پرکھتا ہے، ہماری زبانوں کو پرکھتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ سوچ بھی پرکھتا ہے، وہ سوچ بھی۔ بعض اوقات بعض مشکلات پیش آتی ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ہم پر اللہ کا عذاب ہے، لیکن عذاب نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے۔ جب آپ کا بچہ کوئی برائی کرتا ہے تو آپ کچھ دن اس سے ناراض بیٹھتے ہیں، بات نہیں کرتے، بچہ پھر مجبور ہو جاتا ہے آپ سے آ کر معافی مانگے اور دوبارہ دوستی کر لے۔ تو کیا والدین نے نفرت کی وجہ سے یہ کیا؟ نہیں، محبت کی وجہ سے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ وقت بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے بیمار ہو گئے تو اس بیماری کا اجر جو تمہیں ملے گا وہ تمہاری 7 پشتوں کے گناہوں کی مغفرت کی صورت میں ہے۔ انسان کو چوٹ لگتی ہے، اس چوٹ کا اجر اللہ دیتا ہے، جبکہ اس نے کوئی محنت نہیں کی ہے چوٹ کھانے کے لیے، غلطی ہوئی، لیکن وہ جو درد محسوس کرتا ہے وہ درد اللہ کی بارگاہ میں باعث اجر ہے، آزمائش ہے۔ اس لیے ان آزمائشات کو اللہ کی نعمت سمجھے، چاہے وہ بھوک کی آزمائش ہو، چاہے وہ فقر کی آزمائش ہو، تنگ دستی کی آزمائش ہو، بیماری کی آزمائش ہو، درد کی آزمائش ہو۔ صحت جس نے دی ہے وہی بیماری کا بھی مالک ہے، چاہے تو شفا دے، نہ چاہے تو آپ کو اس کا اجر دے۔ جو آپ کو اجر ملے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لہذا بعض اوقات آپ کی نیتیں بھی کسی خاص نقطے کی وجہ سے باعث اجر ہوتی ہیں یا باعث عقاب۔ شیخ رجب علی خیاط ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وفات پا گئے ہیں تہران کے شاہ عبدالعظیم میں، جہاں پر حضرت شاہ عبدالعظیم کا مزار ہے 3 امامزادوں کا، وہاں پر ان کی قبر ہے۔ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔
اپنی عام زندگی میں درزی کا کام کرتے تھے اور درزی کے کام سے کماتے تھے. درزی کے کام سے جو کچھ کماتے وہی اپنی روٹین کی زندگی میں خرچ کرتے اور دوسروں کو بھی اس سے مدد دیتے. وہ فرماتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا, کہیں رستے سے گزرتے, اس زمانے میں ظاہر خچر ہوتے تھے, گھوڑے ہوتے تھے, کھوتے ہوتے تھے, گاڑیاں نہیں ہوتی تھی. تو رستے میں گزرتے ہوئے گلی کے نکڑ پہ رستے میں ایک جگہ کسی گھوڑے کو میں نے بندھا ہوا دیکھا. قریب سے گزرتے گزرتے ایک گناہ کا خیال آیا میرے ذہن میں. گناہ کا, توجہ چاہیے, گناہ کا خیال آیا. کیا آیا؟ خیال آیا. کہتے میں نے گناہ کا خیال آیا, سر جھٹک دیا, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا, آگے بڑھ گیا. میں 2 قدم آگے چلا تھا, گھوڑے نے دولتی مار دی. جیسے ہی گھوڑے نے دولتی ماری میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچا لیا. بچانے کے بعد میں سائڈ سے گزر گیا اور اس کے چونکہ ولی خدا تھے, کہنے لگے, میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یا رب میرا کون سا گناہ تھا جس کی یہ سزا مجھے ملی؟ میرا کون سا گناہ تھا جس کی مجھے یہ سزا ملی؟ کہتے ہیں مجھ پر الہام ہوا, تم نے ابھی گناہ کا سوچا تھا نا, یہ اس سوچ کی سزا ہے. دیکھیں بعض اوقات اولیاء اللہ کو یوں فوراً رسپانس ملتا ہے. ہم جیسے لوگ قتل بھی کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا, بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی اتنا بڑا گناہ کیا ہے. اس لیے کہ جتنا آدمی بڑا گناہ گار ہوتا ہے اتنا ہی وہ احساس اور اللہ کے رد عمل سے پھر دور ہو جاتا ہے. اللہ پھر سارا جمع کر کے ایک ہی دفعہ اس کو دیتا ہے, سزا ہو یا کچھ ہو. کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رب میرے ذہن میں گناہ کا خیال تو آیا تھا لیکن میں نے جھٹک دیا, گناہ کیا تو نہیں تھا. تو جواب فوراً آیا, گھوڑے نے تمہیں دولتی ماری تھی لیکن تمہیں لگی تو نہیں تھی. دیکھیے اللہ کس طرح سے انسان کو اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے. شرط یہ ہے کہ میں اپنے رب کی طرف کتنا متوجہ ہوں. میں اگر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں آئے. اس لیے یہ یاد رکھیے, حقوق الناس, حقوق الناس, حقوق الناس. بہن کا حق, بیوی کا حق, بیٹی کا حق, والدین کا حق, بھائیوں کا حق, دوستوں کا حق, جو آپ کے عزیز و اقارب اور رحم کے رشتہ دار ہیں ان کا حق. یہ حقوق الناس ہیں, معاف ہونے والے نہیں ہیں, معاف ہونے والے نہیں. ہمارے یہاں بڑی آسانی کے ساتھ بیٹی کا حق بیٹے کو دیا جاتا ہے, یہ کہہ کر کہ بیٹی پرائی ہے, اس کا کیا حق ہے, ہم جائیداد میں اس کو حصہ دیں گے تو وہ تو پرایا لے کے جائے گا. یہی سوچتے ہیں. یہی وہ جہنم ہے جو ہمارے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہی بہن کو حق نہیں دیتے, یہ وہی جہنم ہے جو ہمارے لیے وہاں پر ایندھن اور شعلوں کی صورت میں تیار ہے. ان حقوق الناس سے اپنے آپ کو بچائیے. حقوق اللہ کی مغفرت کی امید رکھیے, لیکن حقوق الناس میں جب تک وہ فرد معاف نہ کرے آپ کے گناہ معاف نہیں ہوتے, آپ کا حق معاف نہیں ہوتا جب تک وہ فرد معاف نہ کرے. اس فرد سے معافی مانگے, واٹس ایپ پہ میسج کر کے بھئی جن جن کا میں نے کچھ دکھایا ہے مجھے معاف کر دیں. یہ کافی نہیں ہے. کسی کی غیبت کی ہے جا کے معافی مانگے, کسی پر تہمت لگائی ہے جا کے معافی مانگے, کسی کی عزت پر آپ نے حملہ کیا ہے, اس کی بے عزتی کر ڈالی ہے, دوسروں کے سامنے اس کی آبرو خطرے میں پڑ گئی ہے آپ کی وجہ سے, جا کے اس سے معافی مانگے. اگر یہ کام نہیں کریں گے تو یہ آپ کی عالم آخرت کے لیے سب سے بڑا عقاب ہے, سب سے بڑا عقاب. ہمارے یہاں حوزہ نجف میں خصوصاً بڑے بڑے علماء دفن ہیں, جن میں سے ایک ملا احمد نراقی ہیں. ملا احمد نراقی خود بہت بڑے مجتہد, بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے مربی. علم الاخلاق پر ان کی کتابیں ہیں اور وہ کتابیں ایسی ہیں کہ بڑے بڑے مجتہدین پڑھایا کرتے ہیں تاکہ سامنے طالب علم تہذیب نفس کے مراحل سے گزرے.
मुल्ला अहमद नराकी कहते हैं कि एक दिन मैं अपने घर से निकला, घर में भूख थी, खाना नहीं था, बच्चों को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बाहर निकला, अमीरुल मोमिनीन के हरम में गया, ज़ियारत की, अमीरुल मोमिनीन से हम कलाम हुआ। उसके बाद मैंने कहा कि या मौला मेरी मदद फरमाइए। वहाँ से निकला, सामने वादिउस्सलाम कब्रिस्तान में चला गया। कब्रिस्तान में जाकर दुआएं मांगने लगा था। इस अवस्था में मैंने देखा एक जनाजा लेके आया जा रहा है, मैयत है। मैयत को कंधा देना सवाब है, कहते हैं मैंने भी कंधा दिया, कब्र तक पहुंचाया, कब्र में दफनाने लगे, मैंने भी मदद की, चूँकि बहुत सवाब है इस काम में, बहुत सवाब है, अल्लाह बहुत खुश होता है। इसलिए कहता है कि कब्रिस्तान में हमेशा जाया करो, सिर्फ जुमेरात में नहीं, उसके अलावा भी जाया करो, फातिहा पढ़ा करो, अहले कबूर से गुफ्तगू किया करो, अहले कबूर से अपना हाल दिल बयान किया करो, अपने वालिदैन की कब्र पर जाया करो, वालिदैन की कब्र पर हाथ रख कर दुआ करके अल्लाह से अपने लिए मांगो, तुम्हारी दुआ वालिदैन के कब्र की वजह से कबूल होती है, कबूल होती है। कहते हैं चूँकि सवाब का काम था, मैंने भी उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे देखा, इतने बड़े आलिम भी हैं और ये मदद भी कर रहे हैं। कहा कि देखिए हम बहुत दूर से आए हैं, हमारा रास्ता वापसी का बड़ा कठिन है, रास्ता मुश्किल भी है, बाकी काम आप खुद कीजिए, हमसे उजरत लीजिए, कुछ पैसे निकाल के मुझे दे दिए। अंधे को क्या चाहिए, दो आँखें, घर में खाने को कुछ नहीं था, ये पैसे मिल गए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दे दो, पैसे ले लिए। वो लोग चले गए, अब मैं दफन में मसरूफ़ हो गया। इस असना में मैंने देखा कब्र का एक दरवाज़ा खुल गया। मैंने उस दरवाजे से उस पार देखा, वो एक नई दुनिया थी, ये दुनिया नहीं थी, ये कोई ख्वाब नहीं है, अमली ज़िंदगी है। कहते हैं मुझे लगा कि मेरे लिए ये दरवाज़ा खोला गया है, लिहाजा मैं अंदर दाखिल हुआ। कहते जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो एक बहुत बड़ा बाग था, उस बाग के दरमियान में एक बहुत बड़ा महल था। मैं अंदर महल में दाखिल हो गया, क्योंकि मुझे यकीन हो गया ये बरज़ख की दुनिया है, मादी दुनिया नहीं है। उस महल में जैसे ही दाखिल हुआ तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा हाल है। उस हाल के ऊपर वाले हिस्से में तख्त है, तख्त के ऊपर बादशाह की तरह से एक बंदा बैठा हुआ है और उसके दोनों तरफ कुर्सियां लगी हुई हैं और कतार से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं भी आराम से जाके खामोशी से एक कोने में बैठ गया। मैंने देखा ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो तख्त वाले बंदे से सवालात कर रहे हैं, वो जवाब दे रहा है, वो अपने किसी रिश्तेदार का पूछ रहा है, ये अपने किसी दोस्त का पूछ रहा है, वो अपने किसी और अजीज़ का पूछ रहा है। पूछते पूछते और वो जो शख्स है तख्त के ऊपर, वो एक एक करके जवाब देता जा रहा है, कौन किस हाल में है, कौन जिंदा है, कौन मर गया है। इस असना में कहता है मैंने देखा बाहर के गेट से एक बहुत बड़ा सांप अंदर दाखिल हुआ, सीधा तख्त पे गया। जो शख्स तख्त पे बैठा हुआ था वो अपनी जगह से हिल नहीं सका। इस सांप ने उसके पाँव के अंगूठे को डसा और निकल गया। ये शख्स चीखता रहा, बिलबिलाता रहा, तकलीफ और दर्द पर अपनी आवाज़ें बुलंद करता रहा, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। कहता है मैंने ये देखा। कुछ देर बाद जब उसको थोड़ी सी तसल्ली हुई तो दोबारा बाकियों ने सवालात शुरू कर दिए, इसने जवाब देने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद दोबारा वो सांप दाखिल हुआ, वही अमल उसने दोहराया। कुछ देर गुजर गई, ये थोड़ा संभलने के बाद दोबारा रूटीन में वही गुफ्तगू शुरू हुई। तीसरी दफ़ा फिर यही तकरार हुआ। जब सांप वापस चला गया और इसकी हालत बेहतर हो गई तो मैंने उठ के सलाम किया, मुझे जवाब मिला। मैंने पूछा भाई मुझे समझ नहीं आई ये दुनिया कौन सी दुनिया है। तख्त वाले शख्स ने कहा कि ये आलम बरज़ख है। मैंने पूछा फिर ये सारे कौन हैं? कहा कि ये वो लोग हैं जो इससे पहले दुनिया छोड़कर मर कर आ चुके हैं और मैं वही मैयत हूँ जिसको अभी तुम दफना रहे थे। कहा ये लोग मुझसे उस दुनिया का हाल अहवाल पूछ रहे थे और मैं इनको बता रहा था कि कौन जिंदा है और कौन नहीं है। कहा ज़रा आप अपने बारे में बताएं। कहा कि मैं नेक इंसान हूँ, बुरा इंसान नहीं हूँ। मैंने नेकियां की हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, पाक ज़िंदगी गुजारी है, गुनाहों से हमेशा अपने आप को महफूज रखा है, इसलिए अल्लाह ने ये सारी नेमतें मुझे अता की हैं, इतना बड़ा महल, इतने बागात वगैरह वगैरह। कहते हैं फिर ये सांप का क्या किस्सा है? कहा एक गलती हुई थी। वो क्या गलती हुई थी? कहा कि एक दिन मैं घर से बाज़ार में निकला था। मैं जब बाहर निकला
تو سڑک پہ بازار میں دو بندوں کو میں نے لڑتے ہوئے دیکھا، ایک دکاندار تھا اور دوسرا خریدار، دونوں کے درمیان پیسے کا لین دین تھا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ دکاندار نے کہا اس نے میرے 6 درہم دینے ہیں اور یہ انکاری ہے۔ میں نے گاہک سے پوچھا، اس نے کہا نہیں میں نے 5 درہم دینے ہیں، یہ ایک زیادہ مانگ رہا ہے۔ کہتے ہیں اسی جھگڑے کو دیکھ کر میں نے دیکھا کہ اگر میں خاموش رہوں تو یہ جھگڑا بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا مجھے فیصلہ کرنے دو تاکہ میں جھگڑا ختم کر لوں۔ دونوں نے کہا چلو تم فیصلہ کر لو۔ میں نے کہا کہ نہ تمہاری 6 اور نہ اس کی 5، اس کو ہم آدھا کر لیتے ہیں، 5.5 درہم تم دے دو، یہ بھی راضی ہو جائے۔ جو خریدار تھا اس نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، 5.5 درہم نکال لیے۔ جو دکاندار ہے اس کے چہرے پہ ملال اور غصے کی کیفیت پیدا ہوئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کا حق 6 ہی تھا، اس لیے یہ پریشان ہے، لیکن چونکہ اب ہو چکا تھا اس نے بادل ناخواستہ قبول کیا اور پیسے اس کو میں نے دلوائے، اس کو چلتا کیا۔ وہ جو آدھا درہم اس دکاندار کا مارا گیا تھا، یہ سانپ وہی آدھا درہم ہے، یہ سانپ وہی آدھا درہم ہے۔ جب تک وہ دکاندار مجھے معاف نہیں کرے گا اسی طرح سے یہ سانپ مجھے ڈستا رہے گا۔ دیکھیے اہل البیت علیہ السلام اس طرح کے تمام امراض میں رستہ بتاتے ہیں، جاؤ حقوق الناس معاف کروا دو، ہمارے پاس آؤ، معافی ہم دلوا دیں گے، اللہ سے معافی ہم دلوا دیں گے۔ جاؤ پہلے لوگوں کا حق معاف کروا دو، لوگوں کے حقوق ادا کر دو، لوگوں کی مشکلات اپنے کندھے پر اٹھا کر اس دنیا میں نہ آنا، کیونکہ اس مسئلے میں پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ جو مجلس حسین ہے، مجلس حسین روح کی حیات کا ذریعہ ہے، روح کی حیات، روح کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس مجلس کے 2 رکن ہیں، ایک حسین اور دوسری زینب۔ حسین نے اپنا کام کیا اور زینب نے اپنا کام کیا، لیکن یہ یاد رکھیے کربلا زینب کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ قربانی دیا ہے اور کربلا کو زندہ کرنے میں وہ کردار ادا کیا ہے کہ آج اگر مکتب حسین پوری دنیا میں زندہ ہے تو اس زندگی کی واحد وجہ زینب کبریٰ کی وہ تبلیغ ہے، زینب کبریٰ کی تبلیغ بہت عظیم مقدرہ ہے اور بہت ہی بڑی قربانی ہے اس بہن کی، جس نے مدینہ میں اپنا گھر چھوڑا، جس نے مدینہ میں اپنے شوہر کو چھوڑا، شوہر نے اجازت دی اور آپ نکلی، جس نے کربلا میں ہر مرحلے پر اپنے بھائی کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ شب عاشور اپنے دونوں بچوں کو اپنے پاس بلا کر کہتی تھیں کہ بچوں تم نے کل اپنے ماموں پر قربان ہونا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی کمزوری دکھاؤ اور مجھے حسین کی بارگاہ میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ عجیب ہے زینب، عجیب ہے، بہت عجیب ہے کہ جب عصر عاشور اپنے ان 2 بچوں کو تیار کر کے بھیجتی ہیں اور اجازت لیتی ہیں تو مولا جب اجازت دیتے ہیں اور یہ بچے میدان میں جاتے ہیں تو خود خیمے سے باہر نہیں آتی ہیں۔ کیوں نہیں آتی؟ کہیں بھائی میرے چہرے کو دیکھ کر شرمندگی محسوس نہ کرے۔ تاریخ کہتی ہے علی اکبر کے سرحانے حضرت زینب حسین سے پہلے پہنچی ہیں، حسین سے پہلے پہنچی ہیں اور پہنچ کر اس نوجوان کو سہارا دینے کی کوشش کیا ہے، لیکن جب اون و محمد کی شہادت کا وقت آیا تو یہ خاتون باہر نہیں نکلی اور نہیں آئی ان 2 بچوں کے سرحانے پر، وہاں پر حسین ہی آئے، لیکن حسین آئے تو کہتے تھے وہ بچوں آج میں زینب کے سامنے شرمندہ ہوں، آج زینب کی آنکھوں میں کیسے آنکھیں ڈالوں جس کے دونوں لختے جگروں نے میرے ہاتھوں پر یوں قربانی دی ہے اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیا ہے۔
کربلا میں اس لیے کہتے ہیں کہ حسین کے ہاتھوں میں ان دو بچوں نے جام شہادت نوش کی، لیکن زینب سامنے نہیں آئی۔ تاریخ نے اپنے اوراق پلٹے، یہاں تک کہ یہ قافلہ دمشق پہنچا اور زندانوں میں تھا۔ جب زندانوں سے آزادی کا وقت آیا نا، وہ بڑا عجیب اور سخت وقت تھا، بڑا عجیب اور سخت وقت تھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت زینب کبریٰ نے ایک درخواست کی کہ ہمارے شہداء کے سر ہمیں دو۔ کیا کریں گی؟ ہم ذرا صفِ عزا بچھا کر اپنے شہیدوں پر گریہ کر لیں، مجلس کر لیں، رو لیں، اور وہ اشک جو اب تک ہم نے اپنی پلکوں کے پیچھے بند باندھ کر روکے ہوئے ہیں اور کربلا سے اب تک رو نہیں سکے، اب ذرا اپنے ان عزیزوں کے سروں کو سینوں سے لگا کے رو سکیں۔ اجازت ملی۔ جب اجازت ملی تو سرہائے شہداء ایک ایک کر کے اندر داخل کیے جانے لگے۔ جب عباس کا سر اندر داخل ہوا تو ایک بی بی نے آگے بڑھ کر وہ سر اپنی آغوش میں اٹھایا اور سب نے گریہ کیا، سب نے گریہ کیا۔ علی اکبر کا سر داخل ہوا، ایک بی بی آگے بڑھی اور انہوں نے اس سر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ قاسم کا سر اندر داخل ہوا، قاسم کی والدہ آگے بڑھی اور اس سر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دو سر ایک ساتھ داخل ہوئے۔ جب یہ دو سر ایک ساتھ داخل ہوئے تو اب سب گمسم ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا کہ اٹھ کر ان دو سروں کو اپنی آغوش میں لے۔ یزیدی سپہ سالار نے پوچھا کہ کیا ان دو سروں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ کوئی وارث نہیں ہے؟ جواب آیا وارث تو ہے، ان کی ماں زینب کبریٰ ہے، لیکن زینب کبریٰ نے اپنے دونوں بچے حسین پر قربان کر دیے ہیں، اس لیے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتی۔ تو پھر کس کا انتظار ہے؟ کہا زینب کو اپنے بھائی حسین کے سر کا انتظار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔